بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وختم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بچوں، آج ہمارا 73rd سیشن ہے۔ نومبر کی 20 تاریخ ہے اور ربیع الثانی کی 24 تاریخ۔ بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے سے، ہم نے شروع کیا تھا ادب و احترام کے متعلق، اور ادب و احترام میں جو ہے وہ اساتذہ کا احترام، اس کے اوپر بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے آج مزید اس کے اوپر ہم کچھ باتیں کریں گے، کچھ کہانیاں بتائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آغاز کرتے ہیں کچھ انفارمیشن سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جو ہے یہ دلوں پہ نہ صرف بٹھانی ہے، بلکہ دین اسلام کے لیے جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں جو کہ دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، ان پہ تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، اور اس پہ اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے، تاکہ ایسی وہ تمام باتیں جو کہ اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے متصادم ہوتی ہیں، انہیں ہمیں ان کا ہم جواب دے سکیں، اور ان کے متعلق جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ابہام نہ رہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے جو کہ دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اور ان کے متعلق ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایک صاحب کو فون کیا تو ان کے فون پہ بھی یہ میسج چل رہا تھا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں میں جو ہے وہ حصہ ڈالیے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور یہ لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پیسوں سے مدد نہ بھی کر سکیں تو دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بچوں، جھوٹ، دجل اور فریب سے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ انبیاء، علماء اور حکماء کے خلاف جو ہے وہ فتنہ جاری ہے۔ لوگ اس بغیر تحقیق کے اور بہت مختصر نالج ہوتے ہوئے انبیاء کے خلاف اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کے خلاف بات کرنے میں جھجک نہیں رہ گئی۔ اب معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ جھجک ہی نہیں ہے کہ بات کرنے سے پہلے وہ سوچ لیں۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے، بلکہ اگر کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ آ جائے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور تیار کیسے ہوں گے؟ جب ہمیں اوتھینٹک انفارمیشن ہوگی۔ ہمیشہ اوتھینٹک انفارمیشن رکھیں اپنے پاس، تاکہ ان باتوں کے متعلق ہم کم از کم اپنے ذہنوں کے اندر کسی بھی شک و شبے کے اندر نہ آئیں۔ مقابلہ تو ہم شاید جو ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہ رہے۔ ایک اور اطلاع، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی رفیع عثمانی صاحب جو ہے وہ طویل علالت کے بعد کراچی میں 2 دن پہلے انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ان کو بلند درجات سے نوازے، اور چونکہ یہ اساتذہ میں سے تھے، بلکہ اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں، یعنی کہ ٹیچرز کے بھی ٹیچر ہیں، تو ہم نے یہ انفارمیشن سوچا کہ آپ سے شیئر کر لیں، کیونکہ آج کل جو ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے بارے میں، تو ایک بہت بڑے استاد محترم تھے جو کہ انتقال فرما گئے ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کا جو علم جو ہے وہ اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آ جائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ سنت کے جتنے طریقے ہیں وہ آسانیوں والے ہیں، ان سے آسانی جو ہے انسان جو ہے آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ زندگیوں کے اندر آسانی آتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقہ بھی ہے جس سے کامیابی دنیا کی اور آخرت کی انشاءاللہ ملتی ہے۔ اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کے اہتمام کے بارے میں تسبیحات اور اذکار جو ہے وہ آپ کو بتائے گئے تھے۔ ان میں ہمیں بتاتے رہیے کہ آپ کن کن اذکار پہ عمل کر رہے ہیں۔ کچھ بچے ہمیں مستقل جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور تقریباً وہ تمام چیزیں جو بتائی گئی تھیں ان پہ ان کا عمل جاری ہے۔ آج پروگرام کے آخر میں ان کے نام جو ہے ہم بتائیں گے۔ باقی بچے بھی امید کرتے ہیں کہ ان اعمال پہ عمل کر رہے ہوں گے، ان تسبیحات پہ عمل کر رہے ہوں گے، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے نام بھیجیں تاکہ ہم شیئر کر سکیں۔ ہمارے شروع کے پروگراموں میں پروگرام نمبر 4 جو تھا، چوتھا پروگرام تھا، اس میں تسبیح فاطمہ کی تاریخ اور فضائل بتائے تھے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مطلب کہ کام سختی محسوس ہو، مشکل محسوس ہو، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے فرائض ادا کرتے رہیں۔ اور کچھ تسبیحات بتائی تھیں کہ جب سونے کے لیے لیٹیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ خادم سے بھی بہتر ہے۔ جس پہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ راضی ہو گئی، بلکہ یہ پھر انہوں نے وظیفہ یہ کیا بھی کرتی تھیں۔ اور اس کے فضائل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے یہ
مختصر وقت کے لیے ہوتی ہیں اور جلدی دور بھی ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی نفع اور آسانی بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی کام مشکل محسوس ہو تو یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، اور یہ عمل ایسے ہیں جس کو جو ہے عمل کرنے سے مستقل پڑھنے سے جو ہے وہ مشکل کام نہ صرف اس سے دور ہو جاتے ہیں، تھکن دور ہو جاتی ہے، بلکہ مسلسل عمل کرنے سے ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جنت جو ہے اس میں داخل ہونے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کی تھی کہ کسی کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور خصوصاً ٹیچرز کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ۔ تو آج ہم جو ہے وہ کچھ اپنے مزید اکابرین کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو آج ہم کچھ اساتذہ کا واقعات آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ادب و احترام کے بارے میں ایک واقعہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا ہے۔ تو کہانی یہ ہے بچوں کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، اور امام صاحب جو ہیں وہ نیچے کی طرف وضو کر رہے تھے، وہ صاحب اوپر کی طرف، یعنی کوئی نہر بہ رہی ہوگی جس میں وہ ذرا اوپر کی طرف وضو کر رہے تھے، امام صاحب نیچے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، یعنی کہ ٹیچر ہیں، میں اوپر وضو کروں اور وہ اس پانی سے وضو کریں جو کہ میں پانی چھوڑ رہا ہوں یا استعمال کر رہا ہوں، تو اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو وہ اٹھ کے نیچے چلے گئے اور امام صاحب کو چھوڑ کر آگے بڑھ کے وہاں پہ انہوں نے وضو کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، میری برائیاں بہت زیادہ تھیں، نیکیاں کم تھیں، لیکن اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے بندے، تو نے ایک مرتبہ میرے ایک نیک اور صالح اور مخلص بندے کا ادب کیا، بس اس ادب کے طفیل میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ چھوٹا سا ادب کرنا کہاں سے کہاں لے گیا، یعنی کہ جنت میں لے گیا اس کو، اور اللہ کے ہاں اس کا اکرام بھی ہوا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ادب کی وجہ سے بچوں انسان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت ملتی ہے، اور ادب جو ہے ہمیں سب کا کرنا ہے، جو بھی ہم سے بڑے ہیں، خصوصاً ٹیچرز کی جو رسپیکٹ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ کرنی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امام مالک کے پاس مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے گئے تو کاغذ کو ایسے الٹتے تھے کہ آواز نہ آئے، اس لیے کہ خدا نخواستہ ان کے کاغذ پلٹنے کی وجہ سے بھی استاد کو تکلیف نہ ہو۔ تو بچوں دیکھیں کتنا وہ احترام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اتنے بڑے امام بنے۔ تو ادب کرنے والے انسان کو اللہ نے کسی کو بچوں امام بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا، کسی کو مجدد بنا دیا، تو ان کی زندگی میں جو بیسک چیز تھی، جو ایک اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں شریعت، یعنی کہ اللہ کے احکامات اور شریعت کے متعلق اور نیک لوگوں کے لیے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کریم نے ان کو جو ہے بڑے بڑے مقامات تک پہنچایا۔ اب ایسے واقعات بھی بتاتے چلیں کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کی بے ادبیاں کی بچوں، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو شروع کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں کیا ہوا کہ ایسے لوگ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی، مطلب نہ تو انہوں نے دعوت قبول کی، نہ ہی تکلیف پہنچائی، اور کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کی۔ تو جن لوگوں نے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور ان کو ہم جانتے ہیں وہ کتنے بڑے لوگ ہیں، جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اب یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے بات مانی اور اسلام میں داخل ہو گئے، جن کو اول المسلمین بھی کہتے ہیں۔ اب بچے ہوا یہ کہ ایک طبقہ ایسا تھا جو خاموش رہا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی کہ اسلام بھی قبول نہیں کیا، تکلیف بھی نہیں پہنچائی، بے ادبی نہیں کی، لیکن اللہ نے دیر سویر صحیح اسلام میں ضرور داخل کیا۔ جیسے کہ حضرت ابو سفیان کی زندگی ہے، تو وہ بعد میں انتقال لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 1 ڈیڑھ سال پہلے وہ انتقال لیا، لیکن بہرحال مطلب کہ مسلمان ہو گئے، اور آج ہم انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستانا، یعنی کہ ٹیچر کو نہ ستانے کے لیے ان کے ایمان اور ہدایت کا سبب بنا۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ تھا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیے، جن میں ابو جہل سب سے آگے تھے کہ ستانے میں پیش پیش وہ رہا، اور مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 ایئر تک ستاتے رہے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد 2 سال بعد اس کا خاتمہ ہوا اور وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی بے ادبی کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو اس سے بچوں پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ، ٹیچرز اور خیر کی دعوت دینے والے کی بے ادبی کرنا انسان کو صرف دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار نہیں کرتا، بلکہ اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، اور یہ ہم جو ہے آپ کے لیے مثالیں لے کے آئے ہیں تاریخ سے۔ اب ہم آپ کو 2 بے ادبی کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو کہ حضرت
صاحب کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس حدیث پڑھنے گیا. یہ حضرت مولانا یحییٰ جو ہیں مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ٹیچر ہیں. تو یہ وہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس جب وہ حدیث پڑھنے گئے تو میں آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور میری یہ عادت تھی کہ کاندھلا جو کہ ان کا شہر تھا گنگوہ سے قریب تھا لیکن گھر نہیں جاتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی والدہ نے بڑا اصرار کیا کہ گھر آؤ، لیکن یہ گھر نہیں گئے. تو ان کے ٹیچر نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ گھر چلے جائیں. تو یہ گھر چلے گئے تو اس دن کے سبق کا ناغہ ہو گیا، یعنی کہ اس دن یہ پڑھ نہیں سکے. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو استاد نے کہا کہ اچھا تم اس حدیث میں تو نہیں تھے، لیکن چونکہ استاد ان سے بہت محبت فرماتے تھے تو دوبارہ ان کو پوری تقریر جو ہے وہ شروع کر دی اور سبق پڑھایا. اور اس دن کافی لمبی تقریر کی تاکہ جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اب وہ طالب علم جو عبارت پڑھتا تھا اس کو تو بڑا غصہ، یعنی کہ وہ طالب علم جو کہ پچھلے کے سبق میں بھی تھا اس میں بھی تھا اور بڑا مختصر وہ پڑھنا چاہتا تھا، تو اس نے غصے سے بدتمیزی کی اور ٹیچر سے کہا کہ کوئی تمہارے پاس چھوٹی حدیث بھی ہے؟ اگر چھوٹی حدیث ہے تو وہ بیان کر دو. تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ان سے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں فرمایا، بس خاموش ہو گئے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ وہ شخص کو دیکھا گیا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے اور سڑک سے کاغذ چن کے کھا رہا ہے. تو اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر استاد کو طالب علم سے تکلیف پہنچتی ہے اور استاد زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ بدلہ دینا پڑتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے مولانا عبد الواحد صاحب جو کہ دارالعلوم کے فاضل تھے، یعنی کہ دارالعلوم ایک بہت بڑا بچوں انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ انڈیا میں ہے اور وہاں پہ علم اسلام کی تعلیم اور اسلام سے متعلق جو ہیں مختلف شعبہ جات جو ہیں اس کے اوپر تعلیم ہوتی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے. تو اس میں جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے، پڑھ چکے تھے. تو اپنے ایک ساتھی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی دارالعلوم میں پڑھتا تھا اور موقوف علیہ یعنی کہ ایک بک ہے اس کا جو ہے وہ چل رہا تھا، ہدایہ رابعہ کا سبق ہو رہا تھا جو کہ مطلب کہ ایک پورا علم ہے اور جس کے اوپر کچھ کتابوں کا مطالعہ ہو رہا تھا. تو کسی طالب علم نے کسی مسئلے پر استاد سے کچھ پوچھا تو ٹیچر اس وقت کوئی اس کو تسلی بخش، یعنی کہ کوئی اس کو بہت ایسا جواب نہیں دے سکے جس سے اس کی تسلی ہو جاتی. تو اس نے بدتمیزی یہ کی کہ ہدایہ کی جو کتاب ہاتھ میں تھی وہ اٹھا کے استاد کی طرف پھینک دی اور بولا ایسی تدریس کا، ایسے پڑھانے کا کیا فائدہ، ایسے تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور اس سے اچھا حل کر سکتا ہوں. اور کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ جس کی وجہ سے استاد کی انسلٹ ہو گئی. اب وہ استاد خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ استاد اگر اسی وقت جو ہے وہ سزا دے دیں، برا بھلا کہہ دیں تو بہت ہی معاملات حل ہو جاتے ہیں. پہلے درجے میں تو بدتمیزی ہونی نہیں چاہیے اور اگر ہو جائے تو استاد اگر خاموش ہو جائے تو یہ سمجھیں بہت بڑے نقصان کی بات ہے. تو بچوں پھر ہوا کیا کہ اس طالب علم نے پڑھائی چھوڑ دی، غائب ہو گیا. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد میں شہر سے کہیں گزر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک بوڑھا شخص آیا جس نے گلے میں بیلٹ کے ذریعے ایک ڈبہ لٹکایا ہوا تھا، اس میں پان سگریٹ وغیرہ فروخت کر رہا تھا اور گلیوں اور سڑکوں پہ اسی طرح پھر رہا تھا. تو فرمان لگے جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ پہچان لیا کہ یہ تو میرا وہی ساتھی ہے جس نے ہدایہ شریف استاد کی دونوں کی بے حرمتی کی، یعنی کہ نہ صرف کتاب پھینکی بلکہ استاد کی بھی بے حرمتی کی. اب اس کی شکل بگڑی ہوئی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہنے لگے کہ اس کو روکا، اس کا نام لیا تو وہ جھجکا، کچھ دیر کے لیے رکا، مجھے پہچاننے کی کوشش کی. پھر میں نے اپنا نام بتایا تو وہ پہچان گیا. میں نے اس کے حالات کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کو یاد دلایا کہ کتاب اور استاد کی بے حرمتی کرنے والا واقعہ جو ہے وہ گزرا تھا. تو اس نے نگاہ نیچے کر لی، گردن نیچے کر لی اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا جو آج میری یہ بری حالت ہے یہ اسی واقعے کی وجہ سے ہے. پھر وہ آگے چلتا بنا اور میں بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑا. بچے کچھ واقعات تھے ہمارے اکابرین کے جو کہ ہم پچھلے ہفتے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ خود بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. کچھ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں یہ واقعات جو ہے ہم آپ سے ڈسکس کر سکیں کہ استاد کا احترام انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور استاد کی جو بے ادبی ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں گرا دیتی ہے. اور اساتذہ کرام بھی جو ہیں وہ جو خصوصی طور پہ دین کا تعلیم دینے والے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں جن کا احترام کرنا تقوی، دلوں کے تقوی سے ہے. اور باقی بھی جو شاعر اللہ ہیں جیسے مساجد ہے، داڑھی ہے، اذان ہے، ان کا ادب و احترام کرنا جو ہے یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور اسی طرح سورہ حجرات میں تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب و احترام کے متعلق ہے، جو کہ ادب و احترام جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے ان قرآن پاک کی آیات کے اندر اور دیگر احادیث کے اندر بھی. یہ ایک مسلسل ایک موضوع ہے جس کو ہمیں نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کے عمل کے بارے میں ہم نے آپ سے بچوں پچھلے ہفتے میں کچھ کام بتائے تھے
کہ ٹیچر جب بات کرے تو توجہ سے سنیں، سلام میں پہل کریں، سوال پوچھیں تو ادب سے جواب دیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو احترام سے پوچھیں، بحث ہو جائے تو کوشش کریں کہ آواز نیچی رکھیں، استاد کی بات نہ کاٹیں جب استاد بات مکمل کر لے، اور پھر بھی کوئی اس کے اندر اشکال ہو، کوئی اس کے اندر بات سمجھ نہ آئے تو اجازت طلب کریں، پھر بات کر لیں، نگاہیں آواز نیچی رکھیں، جو کام دیا جائے وہ وقت پہ پورا کریں، اور اگر استاد سے ملنا ہو تو اجازت لے لیں، وقت طے کر لیں، اور مقررہ وقت پر بھی استاد نہ مل سکے تو برا نہ منائیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ وقت طے کر کے ملاقات کریں۔ اپنے اور ٹیچر کے درمیان ملاقات کے وقت فاصلہ رکھیں، اور اساتذہ کے ساتھ بے حد درجہ بے تکلفی اور ہنسی مذاق سے دور رہیں۔ تو یہ کچھ باتیں بتائیں تھیں جو ہم نے جلدی سے ریپیٹ کر لیں، اور پھر عمل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اپنے کسی اچھے کلاس فیلو جن کے ساتھ آپ کی بے تکلفی، ان سے کہیں کہ وہ نوٹ کرتے رہیں، اور اگر کوئی بات آپ کی خلاف معمول نظر آئے تو آپ کو اطلاع کر دیں۔ اسی طرح سے اساتذہ کو بھی بتا دیں تاکہ وہ جو ہے آپ کے معمولات نوٹ کرتے رہیں، اور اگر کوئی آپ سے اونچ نیچ ہو جائے، ویسے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ہیں، جو کہ ہمیں لکھتے بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، ان سے اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ہم انسان ہیں اور ہمارا ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ ہمیں ہماری اپنی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو جب ہم اپنے ٹیچر کو یا کسی کو بتائیں گے اور وہ آبزرو کرے گا تو اس سے وہ بلائنڈ اسپاٹ پہچاننے میں آسانی ہوگی، اور پھر ہمیں اس کے اوپر قابو پانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے رہیں کہ وہ ٹیچرز کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ان کی اچھی عادتیں اپنائیں، ان کی بری عادت کوئی ہو تو اس کو آپ اگنور کر دیں، اس کی غیبت سے بچیں، اور ادب و احترام کا ایک جرنل بھی بنا لیں جس میں واقعات لکھ سکتے ہیں آپ، کوٹیشنز لکھ سکتے ہیں آپ، اور پھر جو ہے جو باتیں اساتذہ اور آپ کے کلاس فیلو آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، ان کو جب آپ ٹھیک کریں تو اس کو بھی لکھ لیں، پھر اس کو دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ جو ہے ادب و احترام زندگیوں کے اندر آ جائے گا۔ وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا، گوہر بھائی سے ہم کہانی سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا، تو آج ہم سنتے ہیں کہ اگلے کیا واقعات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعات چل رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اور جو بشارتیں ملیں، ان سے متعلق کچھ واقعات آپ کو بتائیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ تو جب وہ ماں بننے والی ہوئیں تو ان کے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت وہ غنودگی حالت میں تھیں، یعنی جاگنے اور سونے کی جو درمیانی حالت ہوتی ہے اس میں تھیں۔ اس نے آ کے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ دوبارہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اور اس نے آ کے کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد اب وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے آنے کی بشارتیں سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اور اس دنیا میں آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جو پرانی کتابیں تھیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کی علامات میں سے ایک یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران وہ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہر گئے، اور ان کی والدہ کیونکہ بنو نجار سے تھیں اس لیے وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ تو حضرت عبداللہ
1 ماہ تک اس جگہ بیمار رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند مہینوں کے بعد تشریف لائے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ آج کے واقعات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ چل رہا ہے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور آج واقعات کا سلسلہ پہنچا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوا، پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہیں ان کے والدین اور ان کے آباء و اجداد پر بھی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کئی نسلوں سے چل رہا تھا۔ واضح طور پہ جو ہے آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ پہچانے جاتے تھے، معزز پہچانے جاتے تھے، اور اعمال بھی جو ان کے تھے وہ بہت ہی نوبل قسم کے تھے، بڑے شاندار قسم کے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے سیدنا عبداللہ، ان کی اپنے پورے قبیلے میں بہت خصوصی شان تھی، اور عبد المطلب یعنی کہ آپ کے دادا کو بھی ان سے بے حد محبت تھی۔ اور پتہ چلتا تھا، قیاسی ہی تھا کہ جو ہے یہ مطلب کہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی تھیں کہ کوئی خاص بات ہے ان کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو نشانیاں اور بشارتیں دی گئیں، خوشخبریاں سنائی گئیں، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کریم ان کی والدہ کو خوش کرنے کے لیے اور ان پہ مقام کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ سب سے عظیم الشان نبی کی والدہ بننے والی ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کائنات کا سب سے عظیم الشان واقعہ بھی ہے، یعنی کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو پہلے سے ہی اس کے متعلق جو ہے وہ خوشخبری سنا دی گئی، اور ان کو جو ہے ایک طرح سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کریم نے چونکہ اپنے دین کی تکمیل بھی کرنی تھی اور مخلوق کو اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کا راستہ بتانا تھا، تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ تھا۔ اور اس واقعے سے متعلق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے دیگر واقعات بھی اس دنیا میں ہوئے، جیسے کہ ایران کے جو محل تھے ان کے کنگرے گر گئے، اور فارس کے جو ہے وہ آتش کدے بجھ گئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جس میں دنیا میں بھی ایک جو ہے وہ اس تبدیلی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہیں اور ہمارے نبی بھی ہیں، تو اس مناسبت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت اور آپ کی سنتوں اور تعلیمات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم سے ملنے کا یہ واحد راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو ختم الانبیاء بھی ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں آنا، نہ ہی کوئی اور نبی آنے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے جو ہے وہ اوتھینٹک طریقہ ہے جس کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج اپنے ان بچوں کی جن کا ہمیں کام ملا۔ حلیمہ صدیقی اور یاسر صدیقی نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ کن سنتوں کے اوپر اور کن اعمال پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہمیں ملا۔ باقی بچوں کے کام کا ہمیں انتظار رہے گا، اور ساتھ میں یہ کہ اکابرین کے واقعات جو ہیں اگر آپ کو کوئی معلوم ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہم ان کو اپنے ٹیچر کے رسپیکٹ ویو پوائنٹ سے شیئر کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیسے، اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو ان سے کوئی شکایت ہو تو وہ کیوں ہے، اس کے بارے میں ہمیں لکھ کے بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عامر عثمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ پروگرام شروع کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا، دعائیں بھی ہوں گی، اور جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے اس کو جو ہے وہ عامر عثمان صاحب ریوائز بھی کروا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔